تربیت اولاد کو بوجھل کام نہ بنائیں۔ تربیت اولاد پر بہت سے اچھے مشورے ملتے ہیں، سبھی اپنے لحاظ سے مفید ہیں کیونکہ ان کی بنیاد کسی مفید اور مثبت تجربے پر ہوتی ہے، مگر مجھے اتنا کہنا ہے کہ اولاد ہماری حسرت ہوتی ہے، ہماری دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ ہماری خوشی کا ذریعہ ہے۔ اس انعام اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارنا ایک پرلطف اور راحت انگیز تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کو بوجھل بنا کر خود کو ہلکان نہ کریں۔ جی ہاں، اب پھر سوچیے، تربیت اولاد پرلطف، راحت انگیز اور سکون بخش تجربہ ہونا چاہیے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، ہمارا انعام ہے، ہمیں خوشی دیتی ہے، ہمارا غم دور کرتی ہے۔ اولاد ہماری دعا ہے، ہماری حسرت بھی ہوگی۔ ہم اپنی زندگی اور بقا اس میں دیکھتے ہیں، مگر اس کی خوشی اور اس کی بقا کو اپنی سے زیادہ اہم اور مقدم جانتے ہیں۔ یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے بوجھل تھکے ہوئے وجود کو اپنی معصوم اور شوق سرگرمیوں اور اپنی زندگی بخش بوسوں اور لمس سے ہلکا پھلکا کر دیتے ہیں۔ بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنی صلاحیتوں، فرمانبرداری، خدمت اور سہارے سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا چین بن جاتے ہیں۔ درمیان کا وقفہ ان جیتے جاگتے سوچتے سمجھتے انسانوں کے لیے ذرا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اپنے دریافت دنیا کو سمجھنا اور اس دنیا میں اپنے آپ کو سمجھ کر اپنی زندگی کا رخ تعین کرنے کی کوشش کرنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ یقین کیجیے، روٹیاں پکانے، نوکری کرنے اور گھر صاف کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ ان گتھیوں کو سلجھانے میں ذرا وقت لگ جاتا ہے، اور ان کو سلجھانے میں آپ کا کردار، ان کا ماحول، ان کا اپنا وجود سب کام کریں گے۔ آپ بس خود کو بھی تھام کر رکھیے اور ان کو بھی چلنا سیکھنے دیں۔ اس وقت وہ تھوڑے اجنبی لگیں گے، مگر ان کے چہروں میں ہمیں ان کا معصوم بچپن اور ان کی بڑھتی ہوئی جسامت میں پوشیدہ ننھے بچوں جیسے توجہ کی طلب، کبھی کبھی ناسمجھی اور کبھی کبھی ہوشیاری اور پیاروں کے سہارے کی ضرورت یاد دلاتی رہتی ہے کہ وہ ابھی بھی ہمارے بچے ہیں، بس اب انہیں ذرا مختلف سہارا چاہیے۔ انسان نے حیات ابدی کی خواہش میں شجر ممنوعہ کا پھل چکھا تھا، وہ تو شاید دھوکہ تھا، مگر رب رحمان نے اس کی نسل میں بقا کی صورت دکھا کر اس کا ولولہ لوٹا دیا ہے۔ اس ولولے کو، محبت اور نعمت کو یاد رکھیے۔ تربیت اولاد کو بوجھل کام نہ بنائیے۔ حد سے زیادہ بڑھا ہوا احساس ذمہ داری، اس کی زندگی کی باغیں خود پکڑے رکھنے کی کوشش یا بڑھتا ہوا احساس جرم، یہ سب ہی ہمارے ستھرے، پاکیزہ اور محبت بھرے جذبات کو گدلا کر دیتا ہے۔ پھر ہم اپنی محبت، فکرمندی اور توجہ کا اظہار ایسے طریقوں سے کرتے ہیں جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری اولاد کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہلکے ہو جائیں بھائی، آپ ان کے خیر خواہ ضرور ہیں، مگر خدا نہیں۔ انسانوں کے اعمال اور مستقبل کی ذمہ داری تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نہیں ڈالی گئی تھی۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اپنے حصے کا کام کیجیے اور باقی اولاد کو بتا دیجیے کہ اب ہماری ذمہ داری پوری ہوئی، اب خود کو اور اپنے نسلوں کو مسلم رکھنے کی اور سنوارنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ بھروسہ رکھیے، یعقوب علیہ السلام کا یوسف ان سے جدا ہوا، اندھے کنویں میں پھینکا گیا، بازار میں بکا، اپنوں کے ہاتھوں لوٹا، زندان میں عمر لگا دی، مگر ضائع تو نہیں ہوا نا؟ آپ بھی مریم بنت عمران کی والدہ کی طرح اپنی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دے دیا کیجیے، اور پھر اللہ خود بے موسم رزق سے ان کی مدد عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر اس نے نافرمان بننا ہے تو اللہ نوح علیہ السلام کو سوال کرنے سے منع کر چکے۔ آپ بھی یہی یاد رکھیے، اس احساس جرم، خام خواہ کے احساس ذمہ داری اور ہر وقت کے پینک سے خود کو باز رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے بچوں کو اپنے جذبات کا قلندر نہ بنائیے، ہلکے پھلکے ہو کر اس تعلق سے لطف اندوز ہوں۔ ان کو محبت سے سکھائیں، کبھی آنکھیں بند کر لیں اور کبھی تنبیہ کا لہجہ سخت کر لیں، کبھی ہنسیے کھیلیے، باہر وقت گزاریے، باتیں کیجیے، کبھی ان کو اس کا وقت گزارنے دیجیے اور کبھی آواز کسی معلم کی طرح سنجیدہ بنا لیجیے، مگر یہ تعلق آپ کے لیے خوشگوار نہیں تو سوال پھر اٹھنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو مسکرا کر دیکھیں، اور اگر شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بوسہ دینے، گلے سے لگانے یا ان کی تعریفیں کرنے اور ان کے سامنے بآواز بلند ان کے ہونے اور ان کی خوبیوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا جی چاہے تو کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر یہ معلومات اور مشورے اچھے لگے ہوں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔